باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کے سبب ہی تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں. تمام تعریف اس احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے. وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. محترم سامعین، معزز علماء و حاضرین مجلس اور گھروں میں سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ تمام کی خدمت میں ناچیز سعید بن علی حضرمی کی جانب سے سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ رب العزت کا ہی احسان اور کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دار فانی میں، جہاں پر کسی کی بھی موت کا کوئی وقت کسی کو پتہ نہیں، آپ اور ہم کہنے اور سننے کے لیے موجود ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت کا بے حد شکر احسان. الحمدللہ. آج کے مختصر سے خطاب میں آپ کی خدمت میں خطبہ مسنونہ کا ایک حصہ اور اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ رب العزت آپ سے، مجھ سے، تمام سننے والوں سے، تمام عالم کی مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہتا ہے، انسانوں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بلا شبہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر بیان کیا ہوا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوتا ہے. اسی طرح اس خطبہ مسنونہ میں یہ کہا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اپنے نفس اور اعمال کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں اسی رب العزت سے. یہ ترجمہ تھا اس خطبہ مسنونہ کا، جس میں بڑی باریکی سے اس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ انسان نامی شے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک نفس نامی چیز بھی رکھی ہے. آپ کے اس نفس پر اللہ کی اجازت سے شیطان کو پوری دسترس حاصل ہے. اسی لیے اس خطبہ مسنونہ میں
آپ کی، میری اور تمام سننے والوں کی جانب سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تیری اپنے نفس کے شر سے۔ نفس کا شر کیا ہے؟ نفس کے شر کے کئی اسباب ہیں، کئی رموز ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ بعض چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، بعض چیزیں ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی اور معمولی سی لگتی ہیں اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس خطبہ مسنونہ کے ذریعے، جو ہم اکثر جمعہ کے خطبات میں، نکاح کی تقاریب میں کئی مقام پر ابتدائی طور پر یہ کلمات سنتے ہیں۔ اس میں یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا نفس شیطان کی مدد سے آپ کا شکار کر رہا ہے، آپ کو بہکا رہا ہے، وہاں پر آپ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے آج سے 1450 سال پہلے کہ تم کو کن حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور محترم سامعین، جہاں تک جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ یہ بات ان کے دماغوں میں نقش کر دے، ثبت کر دے کہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگا ہر مسلمان۔ جس طرح آپ کو، مجھ کو اور سب کو اس بات کا علم ہے کہ کوئی بھی اگر نئی گاڑی خریدو، کوئی بھی چیز، کوئی الیکٹرانک اپلائنسز یا کوئی بھی چیز، اس کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے بنانے والی کمپنی کی طرف سے کہ آپ کو اس کا صحیح استعمال کس طرح کرنا چاہیے، آپ کو اس میں آئے ہوئے نقائص کو دور کرنے کے کیا طریقے ہیں، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کا کیا میکانزم ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین، 1450 سال پہلے جب اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے اس دین حنیف کو روشناس کرایا عالم انسانیت کو، تبھی اللہ رب العزت نے ایک مقدس کتاب قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی۔ بلا شبہ قرآن مقدس کی تنزیل مختلف مراحل میں، مختلف وجوہات پر، مختلف موضوعات پر نزول ہوا، لیکن یہ ایک جامع کتاب ہے، ایک انسان کو، انسانیت کو، سارے عالم انسانیت کو زندگی کے کاروبار چلانے کے لیے، اپنے آپ کو صحت مند اور چاق و چوبند رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے نقصان پہنچانے والا بنانے سے احتیاط کرنے کے لیے تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کے اعمال، کس طرح آپ کو رہنا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح معاملت کرنا ہے۔ آج علم بہت عام ہو گیا، ہر انسان کی انگلیوں کی دسترس میں ہر قسم کا علم آ گیا، تو ہمیں کوئی بات ایسی عجیب نہیں لگتی جس طرح آج سے 1450 سال پہلے ٹیکنالوجی کا کوئی وجود نہیں تھا، شاید تب انسانوں کو، سننے والوں کو یہ عجیب سا لگتا تھا کہ اس میں بیان کی بھی چیزیں، لیکن آج کے اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں، آپ کو، مجھ کو بہت اطمینان سے اور آرام سے اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ اس مالک حقیقی نے، اس احکم الحاکمین نے آپ کو، مجھ کو اور ہم جیسے کئی ناچیز انسانوں کو اتنا علم دیا
کہ وہ ماہر فلکیات بن گئے، ماہر موسمیات بن گئے، ماہر ارضیات بن گئے، کیا اس رب العالمین کو کتنا علم ہوگا جو اپنے علم کے ذرے سے بھی کم ترین علم ہم انسانوں کو عطا کر چکا ہے۔ اسی رب العالمین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگیے اس رب العزت کی۔ نفس کا شر کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو جب ایسا لگنے لگے کہ آپ اپنی عباداتوں سے مطمئن ہو تو آپ فوری چوکنا ہو جائیے کہ آپ کو نفس کا شکار ہو رہا ہے، آپ کا نفس آپ کو شکار کر رہا ہے۔ آپ اعوذ باللہ پڑھیے، اپنے نفس کی شرارت سے، اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگیے اس کائنات کے رب العالمین سے۔ آپ کو جب اپنی داڑھی پہ اطمینان لگنے لگے، اپنے آپ کو آپ جنتی تصور کرنے لگے، آپ اپنے نفس کی پناہ، نفس شر سے پناہ مانگیے اپنے اللہ سے۔ آپ کو جب فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے ایسا محسوس ہو کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں تو آپ پناہ مانگیے اپنے نفس کے شر سے۔ آپ کو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہونے لگے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں بہت بڑا کام کر دیا ہے تو آپ پناہ مانگے اپنے نفس کی شر سے۔ اگر مجھ بڑی داڑھی والے کو کسی چھوٹی داڑھی والے سے احساس برتری ہو تو مجھے پناہ مانگنا چاہیے نفس کی شر سے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ اگر آپ کو کوئی سلام کرے اور جواب دیتے ہوئے آپ اپنے اندر افتخار محسوس کرے، فخر محسوس کرے تو آپ پناہ مانگیے نفس کے شر سے۔ اگر آپ کو کوئی اللہ کا بندہ سلام کرتا ہے اور آپ جواب دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہے آپ، اس سلام کرنے والے کا سلام بھی قبول ہوا، آپ کا جواب بھی قبول ہوا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کا کوئی عمل آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، آپ اس سے نفرت محسوس کرنے لگتے ہیں غیر محسوس طریقے سے، تو پناہ مانگیے اپنے نفس کے شر سے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے اور اس کی ہدایت کی دعا کیجیے، اپنے آپ کو اس عمل سے علیحدہ رکھیے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ جب آپ ان اعمال سے اللہ کی پناہ مانگیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، تو آپ کی دعا قبول ہوئی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اگر آپ کو کبھی اپنے چاہ و جلال یا حسن و جمال یا مرتبہ منصب پہ فخر محسوس ہونے لگے، تکبر محسوس ہونے لگے، پناہ مانگیے اپنے نفس سے، اللہ کی پناہ مانگیے نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اگر آپ کو اپنی عمارت، اپنی حیثیت، اپنے خاندان قبیلہ اور اپنے علم پہ تھوڑا سا بھی تکبر ہونے لگے، آپ پناہ مانگیے اپنے نفس کے شر سے اللہ کی۔ جہاں بھی آپ جس کسی کو بھی اپنے سے کمتر محسوس کریں، پناہ مانگیے اللہ کی۔ اور اگر آپ سے کوئی بہتر ہے، بہتر عمارت کا مالک ہے، بہتر جاہ و جلال کا مالک ہے، بہتر منصب کا مالک ہے، اگر آپ کو اس سے تھوڑی سی حسد یا تکلیف محسوس ہونے لگے، آپ پناہ مانگیے اپنے نفس کے شر سے۔ یہ بھی نفس کا شر ہے۔
میری ماں بہنوں سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ اکثر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نفس کے شر کا بہت آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، چاہے حسن و جمال کے معاملے میں ہو، چاہے امور خانہ داری میں ہو، چاہے خاندان قبیلہ حسب نسب میں ہو۔ آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس ہونے لگے تو آپ فوری نفس کے شر سے پناہ مانگیے اللہ سے، اور آپ کو عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیجیے۔ جس طرح بار بار آپ تمام سے گزارش کی گئی، یہ بتایا بھی گیا ہے کہ ایک مختصر سی مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، کہ جس طرح اس میں کہا جا رہا ہے بے شک اللہ رب العزت کی عزت اور جلال کے سبب ہی تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ اور ایک مختصر سی دعا مسنون ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک فجاء نقمتک جمیع سخطک۔ میرے بھائیو عزیز و دوستو، یہ ایک ایسی دعا ہے جس طرح ہم عموماً کمزوری کے اوقات ڈاکٹر سے تجویز کی ہوئی ایک دوا استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ملٹی وٹامن، جس میں کئی طرح کے وٹامن جو جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم کھا کر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کو درکار وٹامن میسر آ گئے الحمدللہ۔ اسی طرح یہ مسنون دعا بھی آپ کے لیے ایک ملٹی وٹامن کا کام کرے گی۔ اس میں تمام آپ کی ضرورتوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اس میں آپ کو تمام نعمتوں کے ظاہر ہونے سے بچایا گیا ہے، اس میں آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچایا گیا ہے، اس میں آپ پر آنے والی تمام آفتوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ خطاب کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چند اور منٹ آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ تیری بتائی ہوئی مسنون دعائیں یا خطبہ مسنونہ یا تیرے کبریائی یا تیری شان کے بارے میں جو بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے وہ تیرے ہی حکم سے ہے، تیری رضا کے لیے ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے نکلی ہوئی آواز انشاءاللہ اللہ اپنے تمام بندوں کے کانوں اور دلوں تک پہنچائے گا۔ جس طرح نفس کے شر کا موضوع ہے تو آپ کو کئی طرح کے بہکاوے ملیں گے، کسی کی نظر سے آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے یا آپ کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، آپ وہاں پر پناہ مانگیے اللہ کی، کیونکہ آپ کا، میرا، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہ ہلتا ہے نہ جھڑتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ کہ اگر کبھی ایسا کوئی منظر پیش آئے آپ وہاں بھی پناہ مانگیے، کیونکہ آپ کا نفس آپ کو حکمتا ہے جواب دینے کے لیے، آپ کا نفس یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پناہ مانگیے اپنے رب سے، اپنے نفس کے شر سے، انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ آپ کسی کے حسد کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ پناہ مانگیے اپنے رب سے، رب ذوالجلال سے۔ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور جس طرح ان آیات کے اس ٹکڑے میں یہ بتایا گیا ہے کہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اس کی رضا سے ملتی ہے، اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے۔ اور
کے شر میں سے کئی اسباب ہیں. ایک شر یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ کا نفس آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ آپ میں قدرت ہے اس سے جواب دینے کی، آپ میں قدرت طاقت ہے اس سے ٹکر لینے کی. لیکن اگر آپ طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود وہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے توکلنا علی اللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر مددگار ہوگا. اور جس طرح نے اللہ رب العزت نے اپنے تمام 99 ناموں میں سے سب سے پسندیدہ نام الرحمن الرحیم کو پسند کیا ہے. قرآن کی ہر آیت، ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح انسانوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اس کا نام لینے والوں پر، اس کا نام کم لینے والوں پر، اس کا نام صحیح یا غلط لینے والوں پر، اس کو نہ ماننے والوں پر بھی اللہ رحم کرتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ہی نہیں، اللہ کی تمام مخلوقات پر اللہ کی رضا کے لیے رحم کرو. اللہ تم پر بھی رحم کرے گا انشاءاللہ. کوئی عجب نہیں، آپ کو کوئی بیماری آئے سب سے پہلے شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے شاید کسی گناہ کی بخشش کے لیے، کسی آزمائش سے بچانے کے لیے آپ کو یہ بیماری میں مبتلا کیا ہے. اس کے بعد جس طرح بتایا گئے مصنون طریقے اللہ سے مدد مانگو اس بیماری سے شفا کے لیے. بہتر شاف و شافی اللہ رب العالمین ہے. اسی طرح آپ اور ہم تمام انشاءاللہ اس مجلس کے ذریعے اس وقت، اس گھڑی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عہد کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے توفیق دے انشاءاللہ. اور اے اللہ آج کے اس مختصر خطاب کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں. اللہ تم نے ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. اور ان تمام بیماروں، تمام بیمار انسانوں کی شفا کے لیے گزارش کرتے ہیں اللہ رب العزت سے اللہ تمام بیماروں کو صحت کامل عطا کر. اور میرے مالک جن نوجوانوں کو، جن اصحاب کو چاہے اس مجلس میں موجود ہو یا نہ ہو، اگر وہ صحت مند ہیں تو ان کی صحت کا تو حامی و ناصر مددگار بن جائے. ان کی صحتوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ماں اور بیٹیوں کو تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے روک لے غلط کاموں سے. اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ جس طرح ہم تسلسل سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے جاننے میں اور نہ جاننے میں کئی جوڑے رشتے استوار میں بندھ رہے ہیں. اللہ ان رشتوں میں اپنے فضل کرم سے رحمت نازل فرما، ان جوڑوں میں محبت عطا فرما. اور اس دعا کے ساتھ، اپنی پسندیدہ دعا کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے میں اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، تحول عافیتک، فجاء رحمتک، جمیع سختک یا رب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. نشست کے اختتام کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.